السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ سفر قرآن پاک کی تجوید اور ترجمے کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم ہمارے سینوں کو کھول دے اور اسے ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، دیکھیں کہ پورے قرآن پاک میں جدھر بھی نون کے اوپر شد آ جائے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، یا میم کے اوپر شد آ جائے وہاں ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہاں پہ دیکھیں کہ الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں پہ ابھی یہ والا رول میں نے آپ کو نہیں پڑھایا، ابھی ہم یہ نیکسٹ پڑھیں گے جب ہمارے بالکل الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ بالکل پکے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اگلا جو ہے وہ رول پڑھیں گے، اگلا قواعد جو ہے وہ یاد کریں گے۔ ابھی تک ہم صرف ان پہ نشان لگا رہے ہیں کہ میں یقولو میں ہم نے یہاں پہ ملانا ہے اور غنّے کے ساتھ ملانا ہے، تو یہاں پہ چھوٹا سا گول دائرہ ہم لگا دیں گے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہاں پہ ہم نے غنّہ کرنا ہے۔ میں یقولو آمنا، یہاں بھی وہی رول جاری ہو رہا ہے کہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے۔ پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی نون کے اوپر شد آ جائے گی ہم نے وہاں غنّہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے۔ اور نون کے بعد آ گیا الف سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پہ بھی الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آمنا باللہ، لفظ اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا، باللہ وبالیوم الآخر، وبالیوم الآخر وما ہم، یہاں پہ دیکھیں وما میں دیکھیں کہ الف آ گیا، الف سے پہلے زبر آ گئی ہے تو الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ہم بمؤمنین، جو کہ ابھی ہمارے قواعد صرف الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ تک ہم نے سیکھے ہیں، باقی اور کوئی رول نہیں سیکھا، اور یہ سیکھا ہے کہ پورے قرآن پاک میں جدھر بھی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے غنّہ کریں گے، باقی ابھی ہم نشان لگا رہے ہیں، چونکہ یہاں بھی غنّے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو ہم یہاں پہ بھی چھوٹا سا گول دائرے کا نشان لگا لیتے ہیں، ہمیں یاد رہے گا کہ ہم نے یہاں پہ وما ہم بمؤمنین، جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حمزہ ساکن پورے قرآن پاک میں جدھر بھی آئے گی وہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے، بمؤمنین، یا ساکن پیچھے زیر آ گئی ہے، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، بمؤمنین۔ اب اس آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، لفظ اللہ کا لام یہاں پہ موٹا پڑا جائے گا، پر پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گئی ہے،
اور اس کے علاوہ کوئی لام بھی پر نہیں پڑھا جاتا، صرف اس میں جلالت یعنی کہ لفظ اللہ کا لام ہی اس سے پہلے زبر اور پیش آ جائے تو یہ پر پڑھے جائیں گے، اور اگر نیچے زیر آ جائے جیسے یہ دیکھیں باللہ میں باریک پڑھا گیا ہے، زبر آ گیا ہے تو پر پڑھا جائے گا۔ یخادعو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش آ گیا ہے، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین، یہ مدہ کا قاعدہ، یا ساکن پیچھے زیر آ گئی ہے، والذین آمنوا، واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ، یہاں بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وقف کی علامت آ گئی ہے، وقف جائز کی، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، سانس لیں گے آگے نئے سانس کے ساتھ۔ وما، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ ہو رہا ہے۔ وما یخدعون، واو مدہ کا قاعدہ، واو ساکن پیچھے پیش آ گئی ہے، وما یخدعون الا، الف مدہ بھی ہے اور یہ چھوٹی والی مد بھی۔ ابھی میں نے آپ کو تمام نام نہیں سکھائے، کوئی رول کوئی قاعدہ نہیں سکھایا، اس لیے ہم اسے چھوٹی مد ہی بولیں گے۔ اس کو 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ الا انفسہم، وما میں دیکھیں الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے۔ وما یشعرون، واو ساکن پیچھے پیش آ گیا ہے، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ اب ایک طرز میں ایک تجوید میں پڑھتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، صدق اللہ العظیم۔ بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، میں یقولو جو وہ یہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ مومنین اور کفار کے ذکر کے بعد آگے 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ 13 آیات میں آیت نمبر 7 سے جو ہے آگے 20 تک جو ہے ان آیات میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین کا ذکر کیا گیا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے عقیدہ میں کفر ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور اس کے قول یا عمل یا سے اس کا کفر جو ہے وہ ثابت ہو جائے، وہ منافق ہوتا ہے۔ منافقین بدترین کفار ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم کا نیچے والا درجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، وہاں پر رئیس منافق جو ہیں بہت تھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ رئیس سردار ان کا عبداللہ بن ابی بن سلول حضرجی تھا۔ ہجرت مدینہ سے قبل یثرب کے 2 بڑے بڑے قبیلے اوس اور حزرج اس شخص کو متفقہ طور پر سردار بنا کر اس کی تاج پوشی کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پر اوس اور حزرج مسلمان ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی منافق بھی بظاہر مسلمان ہو گیا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا، جہاد بھی کرتا تھا، جہاد کے ساتھ شامل ہوتا تھا، اور انہی منافقین نے مسجد ضرار بھی تعمیر کروائی۔ وہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید حسد اور بغض میں مبتلا رہتا تھا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا کفر یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والے اور آپ کی خاطر قربانیاں دینے والے صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے۔
کفار عرب کو مسلمانوں کے خفیہ حالات بتاتے اور مسلمانوں کے خلاف انہیں جنگوں پر اکساتے تھے، جاسوسی کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب اور دیگر کمالات کا بھی انکار کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا منافقین کا فرقہ تھا۔ اور آگے ان کے بارے میں کیا بیان ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے جو کلمہ اسلام پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ کفر کا بھی انکار کرے، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ ایسے کام کرے، ایسی حرکتیں کرے جس سے اس کا کفر واضح ہو رہا ہو، تو وہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے، جو نبی پاک کی احادیث کا انکار کرے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت ہونے کا انکار کرے، ان میں شک کرے، وہ تمام دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ منافقین مدینہ کی طرف سے جو فرقہ یا شخص منافقین مدینہ کی طرح جو فرقہ یا شخص کلمہ اسلام تو پڑھے لیکن ساتھ ساتھ کفر کا ارتکاب کرے، تو یقیناً وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق وہ بھی کافر ہیں۔ ان کے بارے وہ کیا کہتے ہیں؟ منافقین کا کیا رد عمل تھا کہ یخادعون اللہ، وہ اپنے خیالوں میں دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اپنے خیالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ آیت میں منافقین کے اس گستاخانہ عمل کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے خیالوں میں کیا کہتے تھے کہ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ عبداللہ بن ابی سلول منافق اور اس کے ساتھی کیا کہتے تھے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کون سا ان کو پتہ ہے؟ ہم جہاد میں جاتے ہیں، کون سا ان کو پتہ ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام علم عطا کیا ہوا تھا کہ وہ آپ کے پیچھے صرف دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ابھی ان سے جنگ کرنے کا اعلان نہیں ہوا تھا، ان سے منہ پھیرنے کا اعلان نہیں ہوا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ابھی تھوڑی تھی۔ وما یخدعون، نہیں انہی کے بارے میں ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو ہی، وہ اپنی جانوں کو در حقیقت دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ اللہ کو تو دھوکہ میں رکھ ہی نہیں سکتے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صرف دکھاوے کی نیت سے کریں گے تو دنیا میں نمازی تو کہلائے جائیں گے، لیکن ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہی ہوگا۔ وما یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور اب بھی در حقیقت جو لوگ دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے صدقات دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے جہاد میں جاتے ہیں، سارے کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو قیامت والے دن وہ سارے عمل ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے کہ تمہیں جو ہے وہ شہرت چاہیے تھا، نام چاہیے تھا۔ سب سے پہلے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے میں فلاں ایک کام کر رہا ہوں، اور چھپ کر کریں، علانیہ بھی کریں۔ علانیہ کی اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کے دوسرے 10 بندے اور اس عمل میں شامل ہو جائیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ وہی بار بار وہی حدیث بولوں گی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی ہماری نیتیں ہوں گی، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، ویسے ہی جو ہے وہ ہمیں ثواب ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کا علم عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انم فیصل کو، اور میرے اس چینل کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ تمام لوگوں تک علم دین جو ہے وہ بآسانی ہم پہنچ